اللہ کریم نے جو انبیاء و مرسلین بھیجے یہ دو طبقے ہیں، ایک رسولوں کا ہے اور ایک نبیوں کا ہے. اور یہ بات ذہن میں رہے کہ کوئی رسول ایسا نہیں ہے جو نبی نہ ہو. رسالت بغیر نبوت کے نہیں ہے. نبی ہوگا تو رسول ہوگا، اگر نبی نہیں ہوگا تو رسول نہیں ہوگا. جب اللہ رب العالمین نے کلیت کا انداز میں فرمایا تو فرمایا کہ وَلَٰكِن رسول اللہ، اور یہ کان کھول کر سن لو کہ وہ اللہ کے رسول ہیں، اور ساتھ ہی فرمایا کہ وہ خاتم النبیین اور نبیوں کے خاتم ہیں. بالفاظ دیگر جب نبی ہی ہو کے رہی خاتم ہے، ان کے بعد نبی ہی کوئی نہیں ہے تو پھر رسول ہونے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. رسول ہونے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. وہ اللہ کے رسول بھی ہیں اور نبیوں کے خاتم ہیں. ان کے بعد نہ کوئی نبی ہے. جب نبی نہیں ہے تو رسول تو ممکن ہی نہیں ہے. اور یاد رکھیے یہ اہل ایمان کا وہ عقیدہ ہے کہ جس کے لیے ہر دور کے مسلمان باوجود عملی کمزوریوں کے جذباتی ہو جاتے ہیں، اور ختم نبوت کے حوالے سے جتنی مسلمانوں نے قربانیاں پیش کی ہیں، جن میں سب سے اولین لوگ صحابہ کرام ہیں. صحابہ کرام ہیں، عظیم المرتبہ صحابہ کرام ہیں. اور پھر ان صحابہ کرام میں ایک بہت بڑی تعداد حفاظ قرآن کی ہے. اس قدر جذباتی ہوئے، اس قدر جذبہ ایمان کو ٹھیس لگی کہ انہوں نے یہ گوارا نہیں کیا کہ کوئی شخص حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وہ مرد ہو یا عورت نبوت کا دعویٰ کرے. اور پھر لوگ اس کے دھوکے میں آ کر، اس کے جھانسے میں آ کر اس کو مان بھی لیں. پتہ نظر ان کی تعداد کیا ہے. مسیلمہ کذاب پر جو پہلا جیش، پہلا لشکر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے بھیجا تھا، وہ حضرت شرجیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں تھا. اور انہوں نے مسیلمہ کذاب نے اور اس کی بیوی نے اتنی بڑی تعداد لوگوں کی اکٹھی کر لی تھی، ہزاروں کی تعداد میں، ہزاروں کی تعداد میں. 40,000 کا تو صرف ایک لشکر تھا اس دور میں. اتنی بڑی تعداد اکٹھی کر لی. تو حضرت شرجیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں صحابہ کرام کی ایک کثیر تعداد نے جب ان پر حملہ کیا تو وہ اتنی بڑی تعداد تھی کہ صحابہ کرام کی اکثریت نے جام شہادت نوش کر دیا. اور پھر کچھ صحابہ کرام نے حکمت عملی کے تحت اپنے آپ کو اس کے اٹیک سے باہر رکھا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب خبر ملی تو آپ نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو طریقہ کہ جو دعوی نبوت اور اس کا جو تھا سارے کا سارا لشکر کا اور دوسرے تیسرے معاملات ان سے فارغ ہو گئے تھے اور طریقہ بھاگ گیا تھا. اور لیکن بعد میں یاد رکھے کہ اسی طریقہ نے اسلام قبول کر لیا تھا، مرتد ہو کر پھر وہ مسلمان ہو گیا تھا کامل ایمان کے ساتھ، اور پھر اس نے بہت ساری قربانیاں بھی دی. اور اس کی جو ریشہ جوانیاں تھیں ان کو نگیٹ کرنے کے لیے جن لوگوں نے سب سے زیادہ کام کیا ان میں حاتم بن طائی، حاتم طائی کے بیٹے عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے. بہت کام کیا انہوں نے. اور پھر
جو اس کے ارد گرد لوگ اکٹھے ہوئے تھے، انہوں نے جذبہ تبلیغ سے ان لوگوں کی اکثریت کو سمجھایا اور بتایا کہ وہ ایک جھوٹا اور مکار شخص ہے، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا. بدلے گا ٹھیک بتاؤ. اور ان کی اکثریت نے پھر اس سے منہ موڑ لیا اور پھر وہ بھاگ گیا. بہرحال حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فارغ ہوئے اس سے، تو آپ حضرت شدید کی مدد کے لیے گئے اور مسلمہ کذاب پر حملہ کیا. اور میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں، ایک بہت بڑی تعداد تھی صحابہ کرام کی جو جذبوں کے ساتھ ایسا مار رہا تھا کہ آج بھی اگر پڑھیں غور کریں تو عقل حیرانی دم رہ جاتی ہے کہ کس قدر جذبہ تھا اور کس بات پر تھا، کس بات پر تھا. کہ یہ وہ بدبخت لوگ ہیں کہ جنہوں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دعویٰ کیا ہے، یا نبی اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو نبی مانا ہے. ہماری غیرت ایمانی اس کو قبول نہیں کرتی. اور میں یہ عرض کر چکا ہوں، بار دیگر کہہ رہا ہوں کہ ہر دور میں یہ جذبہ اپنے رنگ بکھیرتا رہا. یہی پاکستان میں وہ ایک جو نام نہاد مرتد دعوی نبوت لکھنے والا شخص، جس کی پوری تاریخ انبیاء میں 1,34,000 انبیاء کے ناموں میں کوئی دوسری مثال نہیں ملتی، جس کا نام ہی غلام احمد تھا. انبیاء کرام علیہ السلام کے آپ نام دیکھیں نا، وہ ایک لفظ میں ہوں گے. حضرت آدم، حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، حضرت یحییٰ، حضرت زکریا، حضرت صالح، اور اس کا نام غلام احمد. اور بدبخت ایک طرف تم اپنے آپ کو غلام احمد کہتے ہو اور دوسری طرف اعلان نبوت کرتے ہو. ہماری پروفیسر فرمایا کرتے تھے کہ وہ بڑا عجیب الخلقت شخص تھا، عجیب و غریب قسم کا شخص تھا. وہ کبھی کہتا تھا کہ کہ اس سے میسیج آتے ہیں، عجیب و غریب اس سے جاتے ہیں. وہ گڑ کھانے کا بڑا شوقین تھا. ایک جیب میں گڑ رکھتا تھا اور دوسری جیب میں مٹی کے ڈھیلے. وہ آج کل کے نوجوانوں کو تو اندازہ نہیں ہے، جو سفید ریش لوگ ہیں انہیں اندازہ ہے کہ ہمارے پاکستان میں بھی کبھی یہ استنجا کے لیے مٹی کثرت کے ساتھ استعمال ہوتی تھی. تو وہ خود کہتا ہے اور اس کے پیروکار کہتے ہیں کہ کئی مرتبہ یہ ہوتا تھا کہ وہ گڑ کی جگہ پر مٹی استعمال کر لیتا تھا اور مٹی کی جگہ پر گڑ کھا لیتا تھا. عجیب و غریب قسم کی بات ہے. ہمارے پروفیسر فرمایا کرتے تھے کہ اگر یوم قیامت اس کو مقبوط الحواس سمجھ کر چھوڑ بھی دیا جائے، یہ پاگل تھا، احمق تھا، بیوقوف تھا، عقل سے پیدل تھا، مگر جو اس کے ماننے والے ہیں ان کو نہیں چھوڑا جائے گا. وہ تو پاگل تھا. تم نے یہ کیا کیا؟ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں. حضور رب کریم کی وہ پیارے نبی، پیارے رسول، اور مخلوقات میں سے وہ عظیم المرتبت فرد ہیں کہ جس کے لیے خود رب کائنات کے پیغامات ہیں. احادیث قدسیہ میں کئی ایسے جملے ہیں کہ لولا کا لما خلقت الارض، لولا کا لما خلقت السماوات،
لولا کا نما نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو یہ ارض و سما ماض وجود میں نہ آتا.